دوسری صحیح حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1392 نمبر حدیث، کافی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن میمون تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، جس زخم میں ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے اس زخم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا اور کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک، اور اس کے ساتھ میں بھی دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اماں عائشہ کو سلام کیا اور کہا کہ سیدنا عمر نے بھیجا، اور سیدنا عمر نے یہ تلقین کی تھی کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، اب میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں، تم نے کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کے روب میں آ کر وہ بات مان جائے۔ اللہ اکبر، احتیاط دیکھیں آپ ذرا، سیدنا عمر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور پیغام پہنچایا، تو اماں عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دوں گی، ان کو اجازت ہے کہ ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن عمر واپس آئے، سیدنا عمر کو آ کر عرض کی کہ ابا جان آپ کو اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کے لیے۔ تو سیدنا عمر کے الفاظ ذرا سنیں، آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، قبر رسول کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر اماں عائشہ کے حجرے کے باہر لے جانا، اور پھر اماں عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، تو میرے مرنے کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں نا، تو مجھے لے جانا اور حجرے کے باہر میری میت رکھ کے سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا۔ اگر حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن کر دینا۔ تو یہی ہے جو ہمارے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھائیوں نے اپنی طرف سے سٹوری بنائی ہے کہ جی سیدنا عمر نے کہا کہ جی وہ قبر کے باہر رکھنا، قبر سے آواز آئے گی تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ اب یہ غریب بیچارے کہاں کتاب کھول کے پڑھیں گے کہ صحیح بخاری میں وہ قبر سے آواز نہیں، انہوں نے کہا تھا سیدہ عائشہ سے پوچھنا، کیونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، تو سیدہ عائشہ سے اجازت لینی تھی، اس میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا گیا۔ اسی دوران آپ نے پھر نصیحت کی کہ میں اپنے بعد ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو بھی خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، ان 6 بندوں میں سے اپنا خلیفہ چن لینا، کیونکہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں، دیکھیں ان کی ہر چیز نسبت رسول سے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان سے وفات تک راضی رہے، یہ نہیں کہ باقیوں سے ناراض رہے، مراد یہ کہ یہ تو ڈیفینیٹ وہ لوگ ہیں سابقون الاولون۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1890 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت عطا کرنا۔ الحمدللہ۔ تو میں نے پچھلی دفعہ صحیح مسلم سے بتایا تھا کہ جو مدینے میں مرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا اور یہاں اس کو موت آئے گی۔ تو سیدنا عمر پھر دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا و مولانا عمر، مولا سے مراد دلی محبوب، ان کی یہ دعا الحمدللہ قبول بھی کی۔ اب دیکھ لیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت پھر